السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر، عافیت، ایمان، سنت کے ساتھ رکھے۔ اس وقت ہم گفتگو کریں گے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں، وہ نشانیاں جو حضرت امام مہدی سے پہلے پوری ہوں گی۔ تو وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت معمول کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو معمول کے طور پر ہیں۔ جیسے موبائل ہے، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ہمیں یہ موبائل بہت ساری چیزوں کی خبر دیتا ہے۔ حدیث میں اشارے بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی کا ہاتھ اسے چیزوں کی خبر نہ دے۔ آدمی اپنے ہاتھ سے بات کرے گا، ہاتھ سے کیسے بات کرے گا بھائی؟ تو یہ ایک علامتی زبان ہے، ظاہر ہے استعمال کی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ میں رہنے والا کوئی آلہ ایسا ہوگا جو انسان سے بات کرے گا، اور ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہم اسے معمول کی چیز سمجھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب کچھ ایسی سواریاں ہوں گی جو بالکل مزین ہوں گی، سجی سجائی، اور آرام دہ گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور لوگ اس پہ بیٹھ کے مسجد آیا کریں گے۔ آپ دیکھیں آج لوگ کار سے مسجد آ رہے ہیں، تو کار سے مسجد آنا ظاہر ہے منع نہیں ہے، لیکن قیامت سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، یہ ظاہر ہو چکی۔ قیامت سے پہلے لوگ مسجدوں کو ایسے سجائیں گے جیسے پرندے کا جو پر ہوتا ہے اس کے اندر کیسے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے رنگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں کو سجایا ہے۔ لوگ ایسے ہی مسجدوں میں ڈیزائن کروائیں گے اور ایسے ایسے کلر کروائیں گے کہ ایسا لگے گا جیسے پرندوں کے پر سجائے گئے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں لیکن ہم اسے معمول کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو قیامت کی بہت سی ایسی نشانیاں حضرت امام مہدی سے پہلے کی جو پوری ہو چکی ہیں، ہم انہیں معمول کی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ اس وقت اگر پوری دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کی صورتحال پر نظر دوڑائیں، آپ لیں ملک شام کو، جس میں لبنان، اردن، فلسطین، شام، عراق کے کچھ حصے، یہ سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام کہلاتا تھا۔ آپ اس وقت ان ممالک کی صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ حالات بالکل اسی طرف جا رہے ہیں جس کی پیشین گوئی پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کو حضرت امام مہدی کی کوششوں، ان کی کاوشوں اور ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیوں کا مرکز بیان کیا ہے۔ وہ مرکز بن رہا ہے، وہ مرکز بننے کی طرف حالات اسے لے کر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن کے ذریعے سے کام لے لے، کن کو مہرا بنا لے، آدمی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ ان نشانیوں کا بیان کرنے جا رہا ہوں جو حضرت امام مہدی سے پہلے کی نشانیاں ہیں اور وہ پوری ہو چکی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قلم ظاہر ہو جائے گا۔ قلم ظاہر ہو جائے گا یعنی لکھنا عام ہو جائے گا۔ جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، تب تک قلم اتنا عام نہیں تھا، لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا، آپ دیکھیں ہر بندہ ٹویٹر پہ، جو ابھی کا ایکس ہے، ہر بندہ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ لکھ رہا ہے۔ قلم ظاہر ہو گیا ہے اور پوری طرح ظاہر ہو گیا ہے۔ بات بات پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، بات بات پہ جائزے ہو رہے ہیں، بات بات پہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ قلم مکمل طریقے سے ظاہر ہو گیا۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے کی یہ نشانی پوری ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر لکھ نہیں سکتے، بلکہ یہ ایک صورتحال بتائی گئی کہ عوامی صورتحال، لوگوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ قلم ظاہر ہو چکا ہوگا، ہر بندہ لکھ رہا ہوگا۔ آپ اس وقت کی صورتحال کو دیکھیں جب پیغمبر علیہ السلام کا دور ہے، لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جان رہے ہیں۔ چنانچہ ہوا بھی یہ تھا کہ جب بدر میں مکہ کے کچھ لوگ قید ہو کر آئے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہی بنایا تھا کہ تم ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور تمہیں ہم یوں آزاد کر دیں گے، یعنی تم ہمارے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو اور تمہیں آزادی مل جائے گی۔ تو اس وقت پڑھنا لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ آپ کاتبین وحی کی تعداد دیکھیں اور صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام میں سے کاتبین وحی ظاہر ہے بہت کم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج بہت زیادہ عام نہیں تھا، اور اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قلم ظاہر ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور نے اپنے جی سے تو یہ بات نہیں کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی
اور جب اللہ نے آپ کو خبر دی تو یہ خبر بالکل سچی ہے۔ قلم اب اس طرح ظاہر ہو گیا کہ ہر بندہ لکھ رہا ہے، ہر بندہ پوسٹ لکھ رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ قلم پوری طرح ظاہر ہو چکا، یہ نشانی پوری ہو گئی۔ دوسری نشانی جس کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ فتنے بہت زیادہ نہ ظاہر ہو جائیں، یعنی فتنے طرح طرح کی شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح سے جھوٹ بالکل ظاہر ہو جائے گا، یعنی جھوٹ بہت زیادہ لوگ بولیں گے، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ زمانہ قریب آ جائے گا اور بازار بہت قریب آ جائیں گے۔ یہ 4 باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے، آج طرح طرح کے فتنے ظاہر ہو گئے ہیں۔ عورتوں کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ۔ سوشل میڈیا ایک تو ہے فتنہ، لیکن اس سوشل میڈیا پر بھی ہزاروں طرح کے فتنے ہیں، بہت طرح کے فتنے ہیں۔ اسی طرح ایک ہماری جو یعنی عام انسان کی عام دنیا ہے، اس کے فتنے الگ ہیں۔ مالی حالت کو لیں، اس کے فتنے الگ ہیں۔ کمانے کے لیے آپ جائیں، اس کے فتنے الگ ہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے جائیں، اس کے فتنے الگ ہیں۔ آپ ایگزامز دیں، ان کے فتنے الگ ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پر فتنے ہیں۔ تو یہ فتنے ہر میدان میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ جھوٹ بہت زیادہ عام ہو گیا۔ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے فون پہ کہ میں پہنچ رہا ہوں، 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اور معلوم ہے، اس سے اچھی طرح یقین ہے کہ اگر میں ابھی یہاں سے نکلوں گا تو مجھے پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن پھر بھی وہ آرام سے بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اتنے یقین کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح سے بازار بہت زیادہ قریب آ جائے گا، یعنی لوگوں کے لیے چیزوں کو حاصل کرنا بہت مشکل نہیں رہے گا۔ اب اس وقت آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں بازار کی صورتحال کیا ہے، بازار کیسے قریب آ گیا ہے۔ اور بازار کے قریب آنے کی بات تو ہے ہی، ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ چیزوں کی دستیابی کتنی زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ آپ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں، چند کلک کرتے ہیں اور چیز آپ کے گھر تک پہنچ کے آ جاتی ہے خود سے۔ یہ ساری سہولتیں، یعنی آپ کے لیے چیزوں کی دستیابی بہت زیادہ مشکل نہیں رہے گی، اور زمانہ قریب آ جائے گا۔ زمانہ قریب آ جائے گا یعنی وقت اس تیزی کے ساتھ گزرے گا، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرا ہو۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ اب جو ایام گزر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں دسمبر 2024 میں، اور مجھے ابھی ایسا لگتا ہے جیسے دسمبر 2023 کل ہی کی بات ہے۔ یہ بس تھوڑا سا وقت گزرا ہے کہ دسمبر 2023 میں ہم موجود تھے اور 2024 کی آمد تھی، اور یہ کیا کہ بس آئے، ابھی تو آئے بھی نہیں، بیٹھے بھی نہیں، دامن سمیٹے بھی نہیں، اور یہ سال یوں ہی ختم ہو گیا۔ یقین نہیں آتا کہ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ اور جب سال بھی ختم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی نیا سال مبارک ہو، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ جب سال گزرتا ہے تو وہ تو افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگر 56 بہاریں لکھی تھیں، 63 بہاریں لکھی تھیں، تو 1 بہار کم ہو گئی، 1 سال کم ہو گیا۔ ہماری قسمت میں اگر 60 عید تھی، 1 عید گزر گئی۔ یہ تو افسوس کا مقام تھا، لیکن ہم نے اسے خوشی میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال قیامت کی یہ نشانی بھی مکمل ہو چکی، پوری ہو چکی۔ حضرت امام مہدی کی آمد کا اب وقت بہت قریب آ چکا۔ اگلی نشانی ملاحظہ کیجئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو شراب کو حلال کر دے گی، اس کا نام بدل کے۔ ظاہر ہے کہ شراب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، اور حرام بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کا گوشت، جیسے غیر اہل ایمان کا ذبیحہ، ایسے ہی شراب حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شراب کا نام بدل کے شربت رکھ دے، یا اس کے طرح طرح کے نام، جیسا کہ آج کل ظاہر ہے بہت طرح طرح کے ناموں سے شراب بک رہی ہے، تو نام بدلنے سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ لیکن ایک ایسی جماعت اس وقت موجود ہے جو شراب کا نام بدل کے اور اسے جائز قرار دی ہوئی ہے۔ انرجی ڈرنک اور بہت سارے عجیب نام جو انہوں نے رکھے ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے انہیں حلال کر دیا گیا۔ اب حلال کرنا تو 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نام بدل کے حلال کر دیا گیا حرام چیز کو، اور دوسرا یہ ہے کہ عملی طور پر انہوں نے حلال کر دیا، یعنی وہ مستقل طور پہ شراب کے نشے میں رہتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں اس سے روکا گیا ہے، شراب پینے والوں پر وعید اتاری گئی ہے اور شراب پینے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ دونوں مطلب ہیں اس کے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت امت کا ایک یعنی کافی بڑا حصہ وہ شراب کی وبا میں گرفتار ہے۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شراب کے نشے میں
اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، بچوں کو سزا دیتا ہے، اور عجیب عجیب سی حرکتیں اس سے صادر ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے نازیبہ کام ہو جاتے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو شراب کی نحوست سے اور شراب کی لعنت سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اگلی نشانی جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم ایسی بڑی بڑی چیزیں نہ دیکھ لو جو تم نے اس سے پہلے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں نا، آج کتنی بڑی بڑی چیزیں ظاہر ہو گئیں، اسپیس میں اسٹیشن بن گیا، لوگ وہاں جا کے رہ رہے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے لوگ اب سیر کے لیے سمندر کے اندر جا رہے ہیں، وہاں جا کے سمندری مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں، چیزیں ایکسپلور کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے فضاؤں کا سفر بہت زیادہ آسان ہو گیا، یہ انٹرنیٹ، یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کا پیغام پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں پہنچ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی چیزوں میں سے ہیں جو اس وقت جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چیز ارشاد فرمائی تھی تو وہاں پر موجود حضرات نے ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں اور وہاں پر آپ کسی آدمی سے کہیں کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے شخص کو یہاں سے دیکھ سکتا ہوں اس چیز کے ذریعے، تو وہ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یا تم مذاق کر رہے ہو، یا تم کوئی جادوئی کہانی بتا رہے ہو، یا پھر تم دیوانے ہو چکے ہو۔ لیکن آج یہ چیز حقیقت بن چکی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ اتنی دور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ باتیں کب کی ہیں اور آپ کب سن رہے ہیں۔ یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اشاروں کی زبان میں بیان فرما دیا کہ ایسی بڑی بڑی چیزیں جو تم نے کبھی سوچی ہی نہیں تھیں وہ چیزیں ظاہر ہوں گی، اور وہ چیزیں آج ظاہر ہو چکی ہیں۔ ان سب چیزوں کا ظاہر ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب بہت زیادہ وقت نہیں بچا، امام مہدی کے تشریف لانے میں بہت زیادہ وقت نہیں بچا۔ عالمی طور پر صورتحال بالکل اسی طرح کی ہو چکی ہے، اور بالکل آخر کی جو کچھ خاص نشانیاں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بادشاہوں کے بیٹوں کے درمیان جنگ چھڑنی ہے، مینا میں خون ریزی ہوگی، اور اسی سال حضرت امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ حالات تو بالکل اسی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بس بہت ہی ان قریب حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے، امت کی قیادت کو سنبھالیں گے، اور یہ جو امت بکھری پڑی ہے قیادت کے فقدان کی وجہ سے، انشاءاللہ یہ امت پھر سے ایک جگہ مجتمع ہوگی، اور امت کا یہ انتشار ختم ہوگا، اور اللہ رب العزت حضرت امام مہدی کے ہاتھوں پر امت کی اصلاح فرمائیں گے۔ اور وہ وقت بھی دور نہیں جب حضرت امام مہدی کے موجود ہوتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد، وہاں اس کے سفید مشرقی منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے سہارے سے نزول فرمائیں گے، اور پھر سیڑھی لگائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نیچے اتریں گے، اور وہ عصر یا فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ وہ فرمائیں گے امام مہدی سے کہ آپ امامت کیجئے، تو امام مہدی فرمائیں گے نہیں، آپ امامت کیجئے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، امامت تو وہ کرے گا جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ پھر حضرت امام مہدی امامت فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اب بہت قریب آ چکی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا رجوع اللہ، اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھ جانا چاہیے۔ استغفار کی کثرت ہو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا جو انسان کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے، یعنی بندہ جب بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کے غم کو، فکر کو ختم کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ آپ کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، آپ اتنے ہی زیادہ عافیت میں اور سکون میں رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہماری بڑھ جانی چاہیے، اور گناہوں سے دوری بڑھ جائے ہماری۔ تو یہ چند نشانیاں تھیں جو امام مہدی سے پہلے پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر، عافیت، ایمان، سنت کے ساتھ رکھے۔ آپ اللہ کے امان میں رہیں، اور اس ناچیز کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔